الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وقال سبحانہ وتعالی فی مقام آخر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وقال سبحانه وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء صدق الله العظيم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلی اللہ علی النبی الأمی صلی اللہ علی النبی الأمی۔ واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں اور دور بیٹھی سن رہی بہت ہی عزت و احترام کے مستحق عزیز ماؤں اور بہنوں، انسان کوئی بھی عمل کرے اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا عمل اللہ کے یہاں مقبول ہو تو اس کے لیے نیت کا درست ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی کی نیت درست ہے تو اس کا عمل درست ہے، اگر نیت اچھی ہے تو عمل اچھا ہے، اور اگر نیت بری ہے تو اللہ کے یہاں اس کا وہ عمل برا ہے۔ اس لیے ہمیں بار بار اپنی نیتوں کو کھنگولتے رہنا چاہیے، ٹٹولتے رہنا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کام کو کس نیت سے کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہماری جمعے سے پہلے کی مجلس ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں اپنی نیت بالکل صاف ستھری اور ٹھیک رکھنی چاہیے۔ اس کی نیت بیان کرنے والی کی بھی اور سننے والوں کی بھی، سب کی صرف اور صرف یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کا جو حکم بھی ہمارے سامنے آئے گا، اگر وہ کرنے کی چیز ہے، ہماری زندگی میں پہلے سے نہیں تھی تو ہم انشاءاللہ اس کو شامل کر لیں گے، اور اگر کوئی غلط کام ہم کر رہے تھے، اگر وہ چھوڑنے والا کام ہے، اللہ کا حکم آئے گا ہم اس کو انشاءاللہ چھوڑ دیں گے۔ بس صرف اتنا مقصد ہے، اور اس مجلس میں جو بھی باتیں ہوتی ہیں وہ صرف اسی نیت سے عرض کی جاتی۔ اگر کسی بھائی کے اندر وہ بات پائی جاتی ہے تو کبھی بھی الحمدللہ اس نیت سے بات نہیں کی جاتی کہ وہ فلاں مسلک سے تعلق رکھتا ہے۔ ہمارا ماننا اور ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو کتاب ایک دی، سب کا نبی ایک ہے۔ نظریاتی اعتبار سے چند مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان مسائل کے اختلاف کی بنیاد پر ہم کسی کو دوسری نگاہ سے دیکھنے کے لیے تیار نہیں، اور نہ ہم یہ سمجھتے کہ اس کے عمل کے اندر یا اس کے ایمان کے اندر کوئی کمی ہے۔ سب کے اندر کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں۔ ایک آدھ بات میں اگر ہمارے مسلک کے نظریے کے خلاف وہ ہے بھی تو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم خدا نہیں ہیں، اس کو ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرا بھی اور تمام لوگوں کا فیصلہ فرمائیں گے۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ گزشتہ جمعے میں جو بات عرض کی گئی تھی وہ کچھ اسی طرح کی تھی، اور آج بھی جو بات عرض کی جائے گی تو وہ اسی طرح کی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی خاص مسلک کے لوگوں کے اندر کوئی بات پائی جاتی ہے اور اس بات کو بیان کیا جاتا ہے تو شیطان فوراً یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ ہمارے مسلک کے خلاف بات کہی جا رہی ہے۔ حالانکہ مسلک کیا چیز ہے؟ ہر انسان دین کا، اللہ کے حکم کا، اس کے رسول کے حکم کا پابند ہے، کوئی کسی بھی مسلک کا ہو۔ مسلک ایک الگ چیز ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم الگ چیز ہے۔ تمام مسلمان کسی بھی مسلک سے، کسی بھی فرقے سے متعلق، ہر مسلمان کو چاہیے کہ چاہے اس کے آبا و اجداد، چاہے اس کے والد، چاہے اس کے دادا، بلکہ میں اس کو اس طرح سے کہوں کہ میرے خود کے والد، میرے خود کے دادا اگر کوئی عمل خلاف شریعت کرتے ہوں، چاہے میں ایک عالم ہوں نہ ہوں، میرا ایک بحیثیت مسلمان فرض بنتا ہے کہ میں اس عمل سے برات کا اظہار کروں کہ میں اس عمل سے بری ہوں۔ اگر مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ عمل قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو اس بنیاد پر کہ میرے دادا یا میرے والد اس عمل کو کرتے تھے، میرے خاندان میں وہ چلا آ رہا ہے، وہ عمل صحیح نہیں ہو سکتا۔ سب کا خدا ایک ہے، سب کے لیے دین ایک ہے، سب کا رسول ایک ہے، اور ہر انسان کو خدا اور اس کے رسول کی بات ماننی چاہیے۔ تو اس لیے صرف اس بنیاد پر کہ ہماری برادری میں یہ چیز ہو رہی ہے، یا ہمارے خاندان میں یہ کام ہوتا چلا آیا ہے، یا میرے دادا اس کام کو انجام دیتے تھے، وہ چیز جائز نہیں ہو سکتی۔
تو اس لیے اگر ہمارے عمل کے اندر وہ چیز پائی جا رہی ہے اور جب ہمارے سامنے قرآن و حدیث کی واضح رہنمائی آ گئی تو اس کو اس طرف نہیں پھیرنا چاہیے، بلکہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ کیا حقیقت ہے۔ اگر تسلی نہیں ہوتی انہی عالم سے دوبارہ معلوم کر لیں، اور اگر اپنے ہی مسلک کے عالم سے انسان معلوم کرنا چاہتا ہے تو اس بات کا صحیح جواب پانے کی کوشش کرے، ذرا تحقیق کرے۔ اور اگر تسلی نہیں ہوتی، دونوں طرف کی بات برابر نظر آتی ہے، تو پھر خود پڑھنے کی کوشش کرے، خود سمجھنے کی کوشش کرے۔ لیکن ایسے ہی لاپرواہی کے اندر کسی کام کو جو دین کا حصہ ہے ہی نہیں بلکہ گناہ ہے، اس کو دین میں داخل سمجھنا، کرتے رہنا، یہ بہت خطرناک بات، یہ نتیجے کے اعتبار سے بہت بڑی گمراہی کا دروازہ کھولنے والی بات ہے۔ اس لیے بات صرف اتنی عرض کرنی تھی کہ جو بھی بات کہی جاتی ہے الحمدللہ آپ حضرات دعا بھی فرمائیں کہ ہم اپنی نیتوں کا خیال رکھیں، کہنے والا بھی اور سننے والے بھی، صرف دین کا بیان ہو، دین جو راستہ چاہتا ہے، جو طریقہ واضح کرنا چاہتا ہے، صرف اس طریقے کا بیان ہو جائے، ہمارے سامنے آ جائے، کوئی مانے نہ مانے وہ اللہ کا کام، وہ انسانوں کا کام نہیں ہے۔ میرے بیان کرنے سے کوئی مانے گا نہیں مانے گا مجھے نہیں معلوم، نہ مجھے اس بات سے فرق پڑنا چاہیے، نہ کسی بھی دین کی بات کرنے والے کو اس سے فرق پڑنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا ابو طالب کے پیچھے کتنی محنت کی، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا، ہدایت نہیں مل سکی۔ قرآن نے کہہ دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ تو کسی بھی عالم دین کا کام یا کسی بھی دینی مبلغ کا کام صرف لوگوں کو پیار سے، محبت سے، شفقت سے دین کا راستہ بتانا ہے کہ یہ دین کا راستہ ہے، یہ دین کے خلاف۔ اب وہ انسان اس پر عمل کرے گا، اسے توفیق ملے گی یا نہیں ملے گی، یہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے۔ تو اس لیے آج جو مجھے گفتگو عرض کرنی ہے وہ ایصال ثواب کے تعلق سے کرنی ہے۔ کافی مہینوں سے، بلکہ کافی اس سے بھی زیادہ وقت سے کچھ باتیں سامنے آتی رہتی تھیں۔ سچی بات یہ ہے کہ کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ میں، حقیقت بھی یہی ہے کہ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اور میری بساط اور اوقات سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں ان موضوعات پر گفتگو کرنا، لیکن اپنا فرض و ذمہ داری بھی سمجھتا ہوں کہ اگر علاقے میں کوئی اس طرح کے واقعات علم میں آتے ہیں کہ بدعقیدگی پھیل رہی ہے کسی تعلق سے، تو اس کو اپنی بساط اور حیثیت کے مطابق بیان کرنا یہ اپنا فرض و ذمہ داری بھی سمجھتا ہوں، اور بصورت دیگر اللہ تعالیٰ سے مواخذے کا ڈر بھی لگتا ہے۔ صرف اس نیت سے اس بات کو بیان کر رہا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقے میں، اور یہ بھی بات ہمیں نیت کے تعلق سے عرض کرنی ہے کہ یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب بھی بات ہوتی ہے تو ہم یہی سوچیں کہ یہ ہم میں سے ہر شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ہم میں سے ہر شخص کے گھر کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے۔ شیطان بہکاتا ہے کہ نہیں، ہم اس سے بری ہیں، دوسرے کے بارے میں ہو رہی ہے۔ کہنے والے بھی یہی سمجھتے ہیں اور سننے والے بھی یہی سمجھتے ہیں، تو اس لیے کہنے والے کو بھی سمجھنا چاہیے کہ میں بھی اس کے اندر شامل ہوں، اور سننے والے ہر شخص کو بھی یہی نیت رکھنی چاہیے کہ میں بھی اس کے اندر شامل ہوں۔ تو ایصال ثواب یعنی اگر کسی انسان کا انتقال ہو جائے اور جو لوگ زندہ ہیں اس کے رشتہ دار یا تعلق والے پڑوسی یا مسلمان بھائی اس کے لیے اگر مغفرت کی دعا کریں، قرآن کریم کی تلاوت پڑھ کر اس کا ثواب پہنچائیں، کوئی صدقہ خیرات کر کے اس کا ثواب پہنچائیں، درود شریف کی تسبیح پڑھ کے ثواب پہنچائیں، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ کر ثواب پہنچائیں، کسی غریب کو کھانا کھلا کر ثواب پہنچائیں، نفل نماز پڑھ کر اس کا ثواب پہنچائیں، اس کو اصطلاح کے اندر ایصال ثواب کہا جاتا ہے۔ کیا ایصال ثواب کرنا جائز ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ آج ہم مسلمانوں میں بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہو رہا ہے کہ ایصال ثواب کرنا جائز ہی نہیں، یعنی انسان کا انتقال ہوا، اب انتقال کے بعد اگر ہم اسے کچھ پڑھ کر بخشیں گے تو اس کو ثواب نہیں پہنچے گا، یہ بعض لوگ سمجھنے لگے۔ اور عجیب بات ہے، مجھے زیادہ تو کچھ نہیں کہنا کہ آج قرآن کریم ایک ایسی کتاب بن چکی ہے کہ جس کے بارے میں ہر کس و ناکس اپنی رائے کا اظہار سر عام علی الاعلان کرتا پھر رہا ہے، اور کرنے والوں سے زیادہ مجھے ان کی بات کو جو لوگ اہمیت دیتے ہیں، سنتے ہیں، نقل کرتے ہیں اور اس قابل سمجھتے ہیں کہ علماء سے معلوم کیا جائے، ان کی رائے کو رکھا جائے، مجھے ان پر افسوس ہوتا ہے کہ ایک عام شخص جس نے صرف ترجمے کی چند آیتیں پڑھنی یا ایک دو کتابیں پڑھنی، اس انسان کو اتنا زیادہ محترم بشان سمجھ لیا جاتا ہے، اس کا علمی معیار کیا اتنا بلند سمجھ لیا جاتا ہے کہ وہ ایسے حساس مسائل پر ایصال ثواب شریعت میں ہے یا نہیں، ایسے حساس مسئلے کے اوپر وہ گفتگو کر سکتا ہے، ہم اس کو اس کا اہل سمجھ لیتے ہیں۔ صفائی کے ساتھ یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت
میں اپنی بھی بات اگر کروں تو کوئی بھی اگر شریعت کا نیا مسئلہ آئے گا تو میں بھی اور اس وقت کے جو مفتیان کرام ہیں وہ اپنی طرف سے کوئی بھی کسی مسئلے کے اوپر اور کسی نئی بات کے اوپر اپنی رائے پیش نہیں کر سکتے. ایک عام آدمی کی تو میں بات نہیں کرتا، ایک وقت کا شیخ الحدیث اور بڑے سے بڑا عالم جس کو 40 سال پڑھتے ہوئے ہو گئے، میں جانتا ہوں کتنے علماء ایسے ہیں جو 100 صفحے روزانہ پڑھتے ہیں، آج بھی 200 صفحے روزانہ پڑھتے ہیں. ایسے بھی علماء کو جانتا ہوں جو 500 صفحے روزانہ پڑھتے ہیں بلا ناغہ. آپ چلے جائیں کسی ایسے شخص کے کمرے میں جو بخاری شریف کا درس دیتے ہیں جنہیں شیخ الحدیث کہا جاتا ہے، آپ جائیں گے تو پورے کمرے میں زمین سے لے کر چھت تک آپ کو کتابوں کا انبار نظر آئے گا، اور ان کے کمرے کے بیچ میں ایک بیٹھا ہوا ایک انسان نظر آئے گا جو دن رات کتابیں دیکھ رہا ہے، دن رات کتابیں دیکھ رہا ہے. 30 سال سے ایک ہی کتاب پڑھا رہے ہیں بخاری شریف، لیکن ہر سال اپنے لیے مطالعہ کرنے کو، اپنے لیے پڑھنے کو لازم قرار دیا ہوا ہے اور برابر کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد درس دیتے ہیں، سبق کو بیان کرتے ہیں. اگر آپ ان سے بھی کسی نئے مسئلے کے اوپر رائے لیں گے تو وہ آپ کو نئے مسئلے کے اوپر اپنی رائے کا اظہار نہیں کریں گے، بلکہ چوٹی کے بڑے بڑے علماء کہ جن کے علم کے اندر گہرائی پیدا ہو چکی ہے، جنہوں نے اوڑھنا بچھونا بنا لیا کتابوں کو، ان علماء کی ایک ٹیم بیٹھتی ہے، سیمینار ہوتے ہیں اور وہاں پر بحث کی جاتی ہے نئے مسائل کے بارے میں. پھر تمام بڑے علماء اور مفتیان کرام متفقہ طور پر جب کسی شق پر اتفاق کر لیتے ہیں، اس کے بعد وہ مسئلہ کتابوں کے اندر شائع کیا جاتا ہے، چھوٹے مفتیوں کو اور علماء کو بتایا جاتا ہے، اس کے بعد وہ عوام کی خدمت میں ان مسائل کو پیش کرتے ہیں. لیکن عجیب تماشا بنا ہوا ہے، ہر انسان بات کر رہا ہے، اتنا آسان بنا دیا گیا. کتنے سارے واقعات میرے ساتھ ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی چلتے چلتے کچھ لوگ مسائل معلوم کر لیتے ہیں تو میں تو ابھی غور ہی کر رہا ہوتا ہوں، کیونکہ ہم نے افتاء کے سال میں ہمیں اصول پڑھایا گیا تھا کہ اگر مثال کے طور پر آپ سے کوئی سوال کرے کہ ہمارا روزہ تھا، ہم نے کھانا کھا لیا، تو آپ کو فوراً جواب نہیں دینا ہے کہ آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، ہو سکتا ہے اس نے بھولے سے کھایا. ابھی وہ اپنی بات پوری کرے، آپ پوچھیں اس سے کہ بھول کر کھایا جان بوجھ کر کھایا، کیونکہ بھول کر کھانے کا مسئلہ الگ ہے، جان کر کھانے کا مسئلہ الگ ہے. اسی طرح ہمیں یہ بھی اصول پڑھایا گیا کہ اگر آپ کے پاس کوئی اپنی آنکھ اپنے ہاتھ کے اندر رکھ کر لے کر آئے اور یہ کہ فلاں شخص نے میری آنکھ پھوڑ دی، تو چونکہ مفتی جو ہوتا ہے وہ اسلامک سلطنت کے اندر قاضی کے مانند ہوتا ہے، تو اصول تو اسی حساب سے پڑھائے جاتے ہیں. تو یہ کہا گیا کہ ابھی آپ فیصلہ نہ کریں، حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ایک آنکھ غائب ہے، ایک آنکھ پھوٹی ہوئی ہے، خون بھی نکل رہا ہے اور آنکھ اس کے ہاتھ پر رکھی ہوئی ہے. کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ شخص 2 آنکھیں پھاڑ کر آیا اس کی. لیکن میں نے کتنی مرتبہ اس کا تجربہ کرتا ہوں کہ ابھی میری بات ابھی سامنے والا پورا بھی نہیں کر پایا کہ دوسرا تیسرا کوئی شخص کھڑا ہوا ہے وہ جواب دے دیتا ہے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے. میں تو ابھی غور کر رہا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ کون سی کتاب میں نے کیا پڑھا، مجھے معلوم ہے یا نہیں، مجھے یاد ہے یا نہیں. سب لوگ جانتے ہیں کہ میری یہی عادت ہے کہ اگر کوئی بات معلوم ہوتی ہے تو فوراً بتا دیا، اور اگر مجھے ذرا بھی شک ہوتا ہے تو میں وقت لیتا ہوں کہ میں دیکھ کر بتاؤں. حالانکہ اکثر و بیشتر الحمدللہ وہ بات یاد ہوتی ہے، لیکن اگر ذرا بھی شک ہوتا ہے تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ کتاب سے رجوع کریں، اور جب تک صحیح طور پر معلوم نہ ہو وہ اس کو آگے بیان نہ کرے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے یاد نہیں. انسان ہے، ساری باتیں تو یاد نہیں رہیں گی، سارا علم تو محفوظ نہیں رہ سکتا، کچھ باتیں یاد ہوں گی، کچھ باتیں یاد نہیں ہوں گی. لیکن عام لوگوں کی یہ عادت بنتی جا رہی ہے کہ دین کے مسائل کو اتنا ہلکا سمجھنے لگے کہ فوراً اپنی رائے کا اظہار کر دیں. تو ان لوگوں سے بڑی عاجزانہ گزارش ہے کہ خدا کے لیے یہ عادت ٹھیک نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیجیے. اور دوسرے لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ ہر کسی کی بات کو سن کر تو یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ چیز دین کا حصہ ہے، یہ چیز دین میں شامل نہیں ہے. آپ معتبر علماء کرام سے دریافت کریں، اور اگر زیادہ ہی باریک بحث حاصل آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ خود قرآن و حدیث کا اتنا فہم حاصل کریں کہ آپ کو خود معلوم ہو سکے. تو بہرحال ایصال ثواب ثابت ہے یا نہیں، تو بالکل پکی بات ہے، قرآن کی آیات ہیں، احادیث ہیں کہ ایصال ثواب ثابت. اور خاص طور سے یہ مسئلہ عورتیں بیان کر رہی ہیں کہ جب انتقال ہوتا ہے تو منع کرتی ہیں کہ بالکل قرآن کریم کی تلاوت نہ پڑھیں، تسبیحات نہ پڑھیں، کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اور قرآن کریم کی آیت پڑھتی ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جو میں نے شروع کے اندر پڑھا ہے، جس آیت کو تلاوت کیا ہے. عام لوگ بیچارے قرآن کو پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، وہ چپ چاپ خاموش ہو جاتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے گا ایک اصول کو کہ الحمدللہ ہم جس مذہب سے، اسلام سے، اور جس مسلک سے ہم لوگ اللہ کے فضل و کرم سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پورے یقین کے ساتھ، پوری جرأت کے ساتھ
اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے، آپ نے جو مسئلہ کسی بھی علماء حق میں سے کسی بھی ایک فرد سے سنا ہوا ہے، اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے یہ مسئلہ ثابت نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے کہ پہلے سے ایصال ثواب چلا آ رہا ہے اور یہ ثابت ہے، اگر کوئی کہتا ہے یہ ثابت نہیں ہے، آپ ڈنڈے کی چوٹ پر آپ کہیں کہ نہیں ایصال ثواب ثابت، اگر وہ دلیل مانگتا ہے آپ اسی نگاہ کے ساتھ پوری جرأت اور بے باکی کے ساتھ کہیں کہ ہمیں دلیل نہیں معلوم۔ اگر دلیل چاہیے آؤ چلو ہمارے ساتھ کسی عالم کے پاس، ان کو اپنی دلیل پیش کرنا، وہ بتائیں گے آپ کا دلیل کیا ہے۔ ہم سے کیوں پوچھتے ہو دلیل؟ ہمیں کیا معلوم دلیل کیا ہے؟ ہمارے سامنے ہمارے علماء حق بیان کر رہے ہیں، ہم نے ان سے سن لیا، ہمارے لیے اتنا کافی، بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آپ جائیں ان کے ساتھ، انہیں لے کر کسی عالم کے پاس، وہاں پھر ان کی گفتگو کا رنگ اور انداز آپ بدلتا ہوا خود دیکھیں۔ تو یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان جو کرتا ہے وہی قیامت کے دن اس کے کام میں آئے گا، دوسرے انسان کی کوشش اس کے کام میں نہیں آئے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب کچھ اور ہوتا ہے، بتایا کچھ اور جاتا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ کہ لوگوں کو چاہیے کہ بیت اللہ کا طواف کریں۔ قرآن میں صرف اتنا ہے کہ طواف کریں۔ اب یہ کوئی تفصیل نہیں ہے کہ ناپاکی کی حالت اگر عورت کی ہو جائے یا مرد ناپاکی کی حالت میں ہو تو اس وقت طواف کر سکتے ہیں یا اس وقت طواف نہیں کر سکتے، یا طواف کپڑے پہن کر کرنا ہے یا بغیر کپڑوں کے بھی طواف کر سکتے ہیں۔ اس کے قرآن کریم میں، قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اس کی تفصیل نہیں ہے۔ اب حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کا نہ تو کوئی ننگا طواف کرے نہ ناپاکی کی حالت میں طواف کرے۔ اب اللہ کے نبی جو تفصیل بیان فرمانے، پتہ یہ چلا کہ اس آیت کا یہی مطلب ہے، حالانکہ بظاہر دیکھنے میں یہ نہیں سمجھ میں آ رہا، بظاہر تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں، ننگے بھی کر سکتے ہیں، کپڑے پہن کر کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن حدیث نے اس آیت کے مطلب کو کھول دیا۔ بالکل اسی طرح اس آیت کا جو بظاہر مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ انسان کو صرف اپنے عمل کا فائدہ پہنچے گا، دوسرے کے عمل کا فائدہ نہیں پہنچے گا، یہ اس آیت کا مطلب سمجھایا جاتا ہے، لیکن مفسرین بتاتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر ایمان میں داخل ہو جاتا ہے، اگر انسان ایمان میں داخل ہو جاتا ہے، ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا، اب دوسرا انسان اگر کچھ پڑھ کر اس کو بخشے گا تو ثواب پہنچ جائے گا، فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ ایمان کے ساتھ گیا۔ اور اگر بغیر ایمان کے چلا گیا تو نہ کسی کی سفارش کام آئے گی، نہ ایصال ثواب کام آئے گا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے، لیکن بتایا جاتا ہے کہ اس آیت کے خلاف ہے ایصال ثواب۔ سمجھ لیجئے ایصال ثواب کیا چیز ہے۔ ایصال ثواب کا ترجمہ ہوتا ہے ثواب کا پہنچانا، ثواب کا پہنچانا، عمل کا پہنچانا نہیں۔ اگر کوئی انسان استغفر اللہ پڑھ کر کسی کو ثواب پہنچائے گا، قل واللہ احد پڑھ کر ثواب پہنچائے گا، نامہ اعمال میں پڑھنے والے کے لکھا جائے گا، کیونکہ عمل اس نے کیا ہے، اس عمل کا ثواب پہنچے گا، عمل نہیں پہنچے گا۔ اور جو دلیل دی جاتی ہے وہ عمل کے نہ پہنچنے پر دی جاتی ہے۔ مسئلہ ہے ثواب کے پہنچنے کا، دلیل دی جاتی ہے عمل کے نہ پہنچنے پر۔ یہ باریک فرق یہ علماء سمجھتے ہیں، یہ علماء پکڑتے ہیں، یہ علماء بیان کرتے ہیں۔ تو سارا ایصال ثواب کے مسئلے کا جو دار و مدار ہے وہ اس بات پر ہے کہ جس انسان کا انتقال ہو چکا ہے، مردے کو زندہ کے عمل کا ثواب پہنچ سکتا ہے یا نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے شروع کے اندر عرض کیا تھا کہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان باتوں کا سمجھنا بھی دین کے گہرے علم پر موقوف ہوتا ہے۔ اگر انسان دین کی ان ضروری باتوں کا علم نہیں رکھتا تو یہ بحثیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، اس لیے بہت آسان کر کے سمجھاتا ہوں تاکہ وہ بات آپ کے ذہن میں رہے اور اگر کبھی موقع آئے تو آپ اس بات کو بیان کر سکیں۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون نے سوال کروایا اپنے شوہر کے ذریعے سے کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کے اوپر حج فرض تھا، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کے اوپر حج فرض تھا، اب اگر میں ان کی طرف سے حج کروں کیا ان کی طرف سے حج ادا ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب نہیں دیا کہ ہاں ہو جائے گا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے یوں کہو کہ اگر ان کی والدہ پر قرض ہوتا اور وہ اپنی والدہ کا قرض ادا کرتی تو وہ قرض ادا ہوتا نہیں ہوتا؟ ظاہری سی بات ہے، اگر کسی کے والد پر یا والدہ پر کسی کا قرض ہو، انہیں کسی کے پیسے دینے ہو اور ان کا اسی حال میں انتقال ہو گیا بھی انہوں نے ادا نہیں کیے، اب اگر اولاد اپنے والد کا یا والدہ کا وہ پیسہ وہ قرض کسی کو دے دے تو وہ قرض اتر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح حج بھی ادا ہو جائے گا۔ جو حج بدل جو کیا جاتا ہے
اور اسی طریقے سے جو دوسرے عمل کا جو ثواب پہنچایا جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے کا مقصد یہ کہ اس کا بھی فائدہ پہنچ جائے گا۔ اس کے علاوہ جو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا، یہ دونوں آیتیں بھی صاف بتاتی ہیں کہ اس سے بھی زندوں کے عمل کا فائدہ اور ثواب یہ مردوں کو انتقال کے بعد پہنچ سکتا ہے۔ تو اس لیے ایصال ثواب مستحب ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ ایصال ثواب سے کتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ ایصال ثواب کے ذریعے سے صرف صغیرہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں، کبیرہ گناہ اگر انسان نے کسی کا مال دبایا ہوا ہے وہ معاف نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس کے اوپر جو حقوق اللہ تھے، اللہ کے حق تھے، جو فرائض وہ چھوڑا کرتا تھا، وہ معاف نہیں ہوں گے۔ تو جو لوگ ایصال ثواب پر اعتراض کرتے ہیں ان کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے، وہ یہ بیچارے یہ کہتے ہیں کہ اگر ایصال ثواب کو ثابت مان لے تو لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے، نمازیں نہیں پڑھیں گے۔ تو بھئی جو چیز ایصال ثواب کے ذریعے سے ختم ہی نہیں ہوتی، ایصال ثواب کے ثابت ماننے سے لوگ اس کو کرنا چھوڑیں گے کیوں؟ جو کام ہوتا ہی نہیں ایصال ثواب سے۔ ایصال ثواب سے اگر کسی نے کسی کو گالی دی ہوئی ہے، کسی کے تھپڑ مارا ہوا ہے، کسی کا گھوسا مارا ہوا ہے، کسی کی زمین دبائی ہوئی ہے، کسی کا مکان دبایا ہوا ہے، اس قسم کا کوئی بھی حق ایصال ثواب کے ذریعے سے معاف نہیں ہو سکتا۔ بالکل اچھی طرح سے ذہن میں رہے۔ تو پھر ایصال ثواب کے ذریعے سے لوگ عمل کرنا چھوڑیں گے کیوں؟ تو اس لیے پتہ یہ چلا کہ ایصال ثواب ایک مستحب درجے کا کام ہے، فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ ایک طرف کچھ لوگ مانتے ہی نہیں، ایک طرف لوگوں نے فرض کے برابر درجہ دیا ہوا ہے، وہ اس کے بغیر چلتے ہی نہیں۔ افراط و تفریط کا معاملہ ہے۔ تو سمجھ لینا چاہیے کہ ایصال ثواب مستحب درجے کا کام ہے، کر لیں گے ثواب، نہیں کریں گے کوئی گناہ نہیں، آپ نہ کریں، اور اگر کر لیں گے تو آپ کو بھی فائدہ، کرنے والے کو بھی نیکی ملے گی، اور جس انسان کو ثواب پہنچایا جا رہا ہے اس کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ تو ایصال ثواب کن چیزوں کا کیا جا سکتا ہے؟ اصول یاد رکھیں کہ جو کام انسان اپنے لیے کر سکتا ہے اس چیز کا ثواب وہ مردے کو بھی پہنچا سکتا ہے۔ ہم اپنے لیے نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں، تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں، طواف کر سکتے ہیں، غریب کو کھانا کھلا سکتے ہیں، ننگے کو کپڑا دے سکتے ہیں، کسی کے اوپر کوئی مقروض ہو اس کا قرضہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو جو کام نیکی کے اپنے لیے کر سکتے ہیں وہ انتقال کے بعد اپنے مرحومین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، والدین کے لیے، دادا دادی کے لیے اور اہل تعلق کے لیے، جس کے لیے چاہیں اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے آپ نماز پڑھ کے ثواب پہنچائیں گے تو ان کی نمازیں معاف ہو جائیں گی، یہ نہیں ہوگا۔ یہ میں نے پہلے ہی بتا دیا، ثواب پہنچے گا، ثواب پہنچنا الگ ہے، وہ چیز نہیں پہنچے گی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ حرم شریف میں، مسجد حرام میں اگر کوئی نماز پڑھے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ تو اگر کوئی انسان چند مہینے رہ لے تو ساری زندگی کی نمازیں کیا ختم ہو جائیں گی اس کی؟ نہیں، نماز ایک ہی رہے گی، نماز ایک ہی ادا ہوگی، ثواب بڑھا کر کے دیا جائے گا۔ ایسا ہی ہے جیسا کہ سورہ اخلاص اگر کوئی 3 مرتبہ پڑھے تو پورے قرآن کا ثواب ہے۔ تو اگر کوئی سورہ اخلاص 3 بار پڑھ لے تو کیا یہ کہہ سکتا ہے میں نے پورا قرآن پڑھ لیا؟ نہیں، جھوٹ ہوگا۔ پورا قرآن نہیں پڑھا، 3 بار سورہ اخلاص ہی کو پڑھا ہے، ثواب اس کا پورا قرآن کریم کے برابر ہے، پورا قرآن کا ثواب تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ ثواب پڑھنا الگ بات ہے، وہ چیز نہیں ہوگی۔ اور دوسری طرف وہ لوگ جن کا میں نے گزشتہ جمعے میں ذکر کیا تھا، جو انتقال کے موقع پر اس سے اگلے دن پھول کے نام پر، 40ویں کے نام پر اور برسیوں کے نام کے اوپر جو لوگ یہ سارے کے سارے کام کرتے ہیں، تو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں۔ ایک تو برسی خاص طور سے سراسر ہندوؤں کی رسم ہے، تشبہ بالہنود، ہندوؤں کے ساتھ مشابہت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت ترین وعید ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو انسان دنیا میں کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ کرے گا۔ اور بات آئیے تو یہاں پر اس کی بھی وضاحت کر دوں کہ آج مسلمانوں کے بہت سارے طبقے اظہار یکجہتی کے نام پر دیوالی کے موقع پر دیے بھی جلا رہے ہیں اور نہ جانے کیا کیا خرافات انجام دے رہے ہیں۔ انہیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اور وہ لوگ جو اس کام کو کر رہے ہیں، چاہے وہ لوگوں کی نظر میں مقدس مقامات ہی کیوں نہ ہو، خوب اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بالکل سراسر ناجائز اور حرام کر رہے ہیں، اپنے ایمان کی خیر منائیں، اور سراسر واضح طور پر شرک کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ اور خبردار رہے، چوکنا رہے وہ شخص کہ جو ان کے قدم کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھے اور اس کی تائید کرے، وہ بھی اپنے ایمان کی خیر منائے۔ شرک کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں کوئی سمجھوتا ہی نہیں۔ اللہ نے پورے قرآن میں صرف واحد جگہ
ایک گناہ ایسا کا اس کو نہیں بخشوں گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. دوسری جگہ کتنی جگہ حدیث میں آیا کہ زمین بھر دو گناہوں سے, آسمان تک گناہ پہنچا دو, اتنے سارے گناہ اگر لے کر کے آؤ گے اس سے بڑی رحمت سے تمہارے استقبال کرنے کو تیار ہوں, لیکن شرک لے کر کے آؤ گے بالکل نہیں بخشوں. ویغفر ما دون ذلک, شرک نہیں بخشا جائے. جو مقام اللہ کا ہے وہ مقام کسی انسان کو اگر دے, چاہے وہ اظہار یکجہتی کے نام پر, بلکہ چاپلوسیوں کے نام پر, لالچوں کے نام پر, یا دل کے اندر اگر خوف آ گئے اس خوف کو چھپانے کے نام پر, تو جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ ان چیزوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے. کوئی مطلب ہی نہیں ہے توحید کے اندر سمجھوتا ہو جائے. ایک ایمان والے کی جان لیتے ہوئے توحید پر کبھی سمجھوتا ہو ہی نہیں سکتا. ساری باتیں اس سے نیچے کی برداشت ہو جائیں گی, لیکن توحید کے معاملے میں کوئی بھی ایمان والا حق پرست نہ تو سمجھوتا کر سکتا ہے, نہ قیامت تک کرے گا اور نہ کرنا چاہے. بہرحال یہ بات آ گئی مشابہت کی. مشابہت بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی. دوسری خرابی اس کے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ اس میں مرنے والے کا پیسہ صرف کیا جاتا ہے اور وہ صرف وارثین کا حق ہے, اور وارثین کا جو حق ہے وہ تقسیم ہونے سے پہلے اس کے اندر خرچ نہیں کیا جا سکتا. تیسری خرابی اس کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ جو چیز شریعت میں لازم نہیں ہے, بات کی اولاد جو ہوتی ہے وہ اس کو لازم سمجھنے لگتی ہے. اب ہمارے ہاں جیسے رمضان مبارک کے بعد عید آتی ہے اگلے دن, اور چاند کی 10ویں تاریخ کو بقرعید آتی ہے, بالکل اسی طرح ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ انتقال کے بعد جو اگلا دن ہے اس دن ضرور دعوت کرنی ہے, لازم. یہ التزام مالا یلزم ہے, جو چیز لازم نہیں تھی ہم نے عمل سے اس کو لازم کر دیا. اور چوتھی خرابی اس کے اندر یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اس کے اندر شرک ہے. کس طرح ہے شرک؟ شرک ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے وہ شرک. اور شرک کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ اگر دل میں ذرہ برابر بھی شرک ہوگا اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں کریں. شرک تو دکھاوے کے لیے کیسے کیا جاتا ہے, اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کسی سے بھی معلوم کر لیں تو وہ انسان سمجھتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے, دین میں ہے ہی نہیں, لیکن کہتا ہے کہ کیا کریں, اگر اس کام کو نہیں کریں گے, اگر جمعراتیں نہیں کریں گے, 40واں نہیں کریں گے, لوگ بڑا لعن طعن کریں گے, بڑا ذلیل کریں گے, بڑا شرم دلائیں گے کہ تم نے ماں باپ کا یہ آخری کام تھا یہ بھی نہیں کیا. صرف اس بنیاد پر ہر انسان اپنے دل کا حال جانتا ہے, اس بنیاد پر برادری کے نام پر خاندان میں ناک نہ کٹ جائے, ناک نشی نہ ہو جائے, صرف اس بنیاد پر. تو برادری کو اللہ کا مقام دے دیا. برادری کا راضی کرنا, خاندان کو راضی کرنا اللہ کے راضی کرنے سے زیادہ ضروری سمجھ لیا. حالانکہ وہی شخص ہے کہ جس کا باپ علاج کرانے کے لیے پیسے مانگا کرتا تھا کہ دوائی کے لیے بیٹا پیسے دے دے, پیسے نہیں دیا کرتا تھا, لیکن اب قرض لے کر کے پھول بھی کرے گا, فاتحہ بھی کرے گا, جمعراتیں بھی کرے گا, 40واں بھی کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اب مسئلہ ہے خاندان. اگر ماں باپ کا اتنا ہی فرما بردار شخص تھا تو پہلے ماں باپ کی خدمت کر لیتا, اور اگر اتنا ہی فرما بردار شخص ہے اور واقعی یہ اپنے ماں باپ کو ثواب پہنچانا جاتا ہے تو یاد رکھیں کہ اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ برادری کو راضی کرنے کے نام پر کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کہ جب سورج بہت قریب آ چکا ہوگا اور کوئی انسان گھٹنوں تک پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا, کوئی سینے تک, کوئی پورا غرق ہو چکا ہوگا, اس دن اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اس ہولناک منظر سے عافیت دیں گے. ان میں سے ایک وہ شخص ہے اپنے عرش کے سائے کے نیچے سائے دیں گے, ایک وہ شخص ہے جو صدقہ اس طرح دے کہ سیدھے ہاتھ سے دے تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اگر واقعی ماں باپ کے لیے وہ انسان کچھ کرنا چاہتا ہے تو کرو, جتنی رقم پھول کے نام پر, فاتحہ کے نام کے اوپر, اور 40 دن کھانا دینے کے نام پر, برسی کے نام پر, جمعرات اور 40ویں کے نام پر خرچ کرنا چاہتے تھے اتنی رقم کسی بیوہ کو ادا کرو, اور اگر کوئی مقروض ہے اس کا قرض ادا کرنے میں لگاؤ. اپنے والد کے لیے خاموشی کے ساتھ کسی مدرسے میں, کسی مسجد میں کتابیں رکھوا دو, قرآن کریم رکھوا دو, پانی کی ضرورت ہے تو پانی کا انتظام کروا دو, اگر کسی طالب علم کو کتابوں کی ضرورت ہے اس کا انتظام کروا دو, خاندان میں کوئی بیوہ بیٹھی ہوئی ہے اس کے اوپر پیسہ لگا دو, کوئی بچی جہیز کے انتظام کے لیے, اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے, شادی کے لیے بیٹھی ہوئی ہے اس پر لگا دو. خاندان میں لوگ ضرورت مند بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اس نام کے اوپر پیسہ اڑایا جاتا ہے, یہ کون سا صدقہ ہے, یہ کون سی ضرورت؟ اور صدقے میں ہمیشہ پیسہ ادا کرنا یہ کھانے سے زیادہ افضل ہوتا ہے. لیکن حال یہ ہے کہ اگر کسی انسان کا پیٹ بھی بھرا ہوا ہے, یہ رسم اتنی لازم سمجھی ہوئی ہے کہ انسان اس کو کھانے ہی کھلائے, یہ کون سا ثواب؟ پیسے سے انسان اگر بیمار ہے تو اپنی دوا خرید لے گا, بھوکا ہے کھانا کھا لے گا, اگر سردی کا زمانہ ہے سردی کے کپڑوں کی ضرورت ہے سردی کے کپڑے خرید لے گا, گھر میں پنکھا نہیں ہے گرمی کا زمانہ ہے پنکھا خرید لے گا, کولر کی ضرورت ہے کولر کا انتظام کر لے گا, شادی کے لیے اٹھا کر کے ضرورت کے لیے اپنے پیسے رکھ سکتا ہے, رمضان اور عید کے لیے رکھ سکتا ہے, آگے دکھ اور بیماری کے لیے اٹھا کر کے رکھ سکتا ہے, کھانا کھایا اور ختم.
اور کھانے سے ایصال ثواب کیسے ہوگا؟ آخری بات بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ایصال ثواب تو جب ہوگا کہ جب کھانا فقراء کو کھلایا جائے. یہ جو دعوتیں ہوتی ہیں اس میں فقراء کہاں نظر آتے ہیں؟ مجھے تو نہیں نظر آئے کبھی. فقراء تو ہوتا ہی نہیں اس میں، تو مجھ جیسے اور آپ جیسے رشتہ دار ہوتے ہیں. اور بغیرتی کی انتہا ہے. ہم اپنی ہی بات خود بیان کر رہے ہیں اور زبان جھجک رہی ہے، شرم آ رہی ہے خود ہمیں اپنا عمل بیان کرتے ہیں. ہماری بغیرتی کی انتہا ہے کہ ہم ایک کھانے کے لیے ایک رسم کے بنا پر جو غریبوں کا حق تھا، نعوذ باللہ اتنے مالدار اور صاحب استطاعت ہونے کے باوجود کھانا کھانے کے لیے ہم اپنے آپ کو صدقے کا مستحق اور اتنے غریب بنا لیتے ہیں کہ وہ کھانا کھانا پسند کرتے ہیں. شرم آتی ہے ہمیں اپنی حالتوں. تو اس لیے کہیں سے کہیں تک یہ چیز شریعت کے اندر داخل نہیں ہے، اس کو شریعت میں بالکل داخل نہ مانے. اور جن خاندانوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے ان خاندان کے ایک ایک فرد کے لیے، مرد کے لیے، عورتوں کے لیے لازم ہے وہ وصیت کر کے جائیں کہ خبردار ہم بری ہیں اللہ کے یہاں اس عمل سے. ہمارے مرنے پر نہ فاتحہ ہو، نہ پھول ہو، نہ 40 میں ہو. نہیں تو میں نے حدیث پڑھی تھی کہ اگر وہ انسان وصیت کر کے نہیں جائے گا اور اس کے خاندان میں ہوتا تھا یہ عمل اور اس کو پتہ ہے میرے انتقال پر میری اولاد یہ کرے گی، قبر میں اس کو بھی اس عمل کی وجہ سے عذاب. وَإِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَائِهِ. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اگر ہمارے خاندانوں میں رسم ہے وصیت کریں اپنی اولادوں کو کہ ہم اللہ کے یہاں بری ہیں. وصیت کر دی، تاکیدی حکم دے دیا، پھر اگر اولادوں نے کیا پھر ہم اس عمل سے بری ہو جائیں گے، نہیں تو ہم بھی قیامت کے دن پھنسیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہر کام کو دین کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی نفس اور شیطان کی مکاریوں سے، اس کے ہتھ کنڈوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.